بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوعات تو بے شمار ہیں، لیکن ہم بات کریں گے دو خبروں کے حوالے سے۔ ایک تو آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک خاتون جج کی تقرری ہوئی ہے۔ عائشہ ملک نے حلف اٹھا لیا ہے۔ بڑی مشکلوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، نہ صرف ان کو سامنا کرنا پڑا بلکہ ہمارے سسٹم کو سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پہلے بھی موقع ملا تھا کہ ایک خاتون کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا جائے۔ وہ بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سیدہ طاہرہ صفدر تھی۔ ان دنوں میں پاکستان کے چیف جسٹس جناب آصف سعید خان کھوسہ صاحب تھے۔ وہ خواتین کی بڑی بات کرتے تھے، خواتین کی نمائندگی کی بات کرتے تھے، لیکن ان کے دور میں طاہرہ صفدر صاحبہ کو سپریم کورٹ میں نہیں لایا گیا۔ اس سے پہلے 2004 میں بھی ایک ایسا موقع آیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فخر النساء کو سپریم کورٹ بھیجا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے ان دنوں میں چہم گوئیاں بھی ہو رہی تھیں، باتیں ہو رہی تھی، لیکن ان کو بھی سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا گیا۔ اب جب کہ عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بھیجا جانے لگا تھا، وہی ذہنیت کار فرما ہو گئی، وہی مائنڈ سیٹ سامنے آ گیا، وہی سوچ سامنے آئی۔ ان کی شدید مخالفت کی گئی، بار کی طرف سے بھی اور بڑے بڑے وکلاء کی طرف سے بھی۔ ایک بار تو ان کا نام ڈراپ ہوتے ہوتے رہ گیا، لیکن ایک بار پھر ان کا نام سجیسٹ کیا گیا تو ان کی تقرری عمل میں آ گئی۔ آج پورا پروسیس مکمل ہو گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ امید کی جا سکتی ہے، امکانات ہیں، سینیارٹی کو دیکھا جائے تو 2030 میں وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بن سکیں گی۔ ایک خبر تو یہ ہو گئی، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان کی چیف جسٹس ایک خاتون بھی بن پائیں گی۔ وہ چیف جسٹس بن پاتی ہیں یا نہیں بن پاتی، لیکن سپریم کورٹ کی جج ضرور وہ بن گئی ہیں۔ دوسری خبر ہماری ہے شہزاد اکبر کے حوالے سے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کے پاس 2 عہدے تھے، دونوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کی کیا سرائیاں سامنے آ رہی ہیں، افواہیں سامنے آ رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے اور 2 ہفتے پہلے ہی عمران خان ان کی چھٹی کروانا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو موقع دیا گیا اور ان کے سامنے یہ آپشن رکھا گیا کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں۔ شہزاد اکبر نے اسی بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میڈیا میں سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہزاد اکبر نے خود استعفیٰ دیا ہے یا وزیر اعظم نے ان سے استعفیٰ لیا ہے۔ ان کی کارکردگی کیسی تھی یہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، محنت کی، جدوجہد کی، اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کرپشن میں ملوث تھے اور ان کی اپنی کارکردگی بھی اتنی بہتر نہیں تھی، اطمینان بخش نہیں تھی، اس لیے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ لندن میں وہ گئے تو وہاں بھی لوگوں کی طرف سے ان پر انگلیاں اٹھائی گئیں اور ان کے حوالے سے کمیشن کی باتیں کی گئیں، پیسہ بنانے کی بات کی گئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے رحمان ملک ہوا کرتے تھے۔ رحمان ملک پاکستان کے وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ان کو مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے کرپشن کی ایک ایک چیز کا پتہ تھا، سارے ثبوت ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب، ان کے پاس بھی سارا ریکارڈ مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا موجود ہے، لیکن اس ریکارڈ کو، ان ثبوتوں کو وہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال عمران خان کے سامنے آئی تو انہوں نے ان سے استعفیٰ لینے کا فیصلہ کر لیا اور بالآخر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ یہ جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارا کچھ درست ہے۔ ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ شہزاد ملک نے اور وزیر قانون فروغ نسیم نے قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کے خلاف مل کر ایک کیس کیا ہے، حد کے عزت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے حکومتی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر قاضی فائزہ کی اہلیہ کے حوالے سے حد کے عزت کا جو کیس کیا ہے، جو دعویٰ دائر کیا ہے،
اس کو پوری تیاری کے ساتھ وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے کیوں استعفیٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے پوری کی پوری سٹوری ایک دو روز میں دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ پھر دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر اگر نالائق تھے، نااہل تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو عمران خان ان کے حوالے سے مزید کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری دو خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ عمران خان کے اس بیان پر بھی مختصر بات کر لیتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں کہیں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس چیز کو لے کر مسلم لیگ نون کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت وہ بغلے بجا رہی ہے۔ کل تک یہ لوگ بغلے جھانک رہے تھے، آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی شکست تسلیم کر رہی ہے، عمران خان ہارے ہوئے جواری کی طرح ہو گئے ہیں، عمران خان کے پاس عوامی مقبولیت بھی نہیں رہی۔ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ عمران خان کو آخر یہ کیوں کہنا پڑا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے یہ بات اس بنا پر کی ہے کیونکہ ان سے لوگ سوالات کر رہے تھے کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے یہ بات نہیں کر دی، تو باتوں باتوں میں ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس ایک چیز کو لے کر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے جو حامی ہیں وہ اس چیز کو لے کے بڑا ادھم مچا رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ لیکن عمران خان نے اسی گفتگو کے دوران، اسی تقریر کے دوران، انہی باتوں کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف یہ ٹینور ہم پورا کریں گے بلکہ اگلی مدت بھی ہماری ہے، اس سے اگلی مدت بھی ہماری ہے۔ اس کے اوپر کوئی تبصرہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ان کو وارہ یہ نہیں کھا رہی بات، وہ وارہ کھا رہی تھی کہ عمران خان اگر انہوں نے کل جانا ہے تو ابھی چلے جائیں۔ عمران خان جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، ان کے پاس عدم اعتماد کا ایک آپشن موجود ہے، لیکن وہ کبھی بروئے کار ان 1.5-2 سال میں نہیں آئے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کبھی ایک پیج پر تھے نہ آئندہ ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مفادات کے اسیر ہیں۔ عمران خان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا درد سر ہے، لیکن وہ عمران خان کو مسلم لیگ نون سے کم اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسلم لیگ نون والے بھی عمران خان کی شدید مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان چلے جائیں اور زرداری خاندان آ جائے۔ ان کی آپس میں جو دشمنی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، وہ تحریک انصاف کی قیادت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، مزید خبروں اور تبصروں کے ساتھ آئندہ بھی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔